ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ ٹرمپ کی پاکستان کے 2 صوبوں پر نظر، امریکی انٹیلیجنس کی بڑی رپورٹ، اور پاکستان آج دہشت گردی کی جنگ میں شامل ہو چکا، مشترکہ اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر نے بھی پشاور ہائی کورٹ کا بڑا حکم، شاہ محمود قریشی کے خلاف پروپیگنڈا وار کرنے والے اکاؤنٹس بھی آج پکڑے گئے، اور کمشنر پنڈی کے بعد آج سب سے بڑے سرکاری عہدیدار نے ووٹ چرانے کا سرعام اعتراف کر لیا۔ عدالت کے بھی عجیب و غریب فیصلے، انسداد دہشت گردی کے، عالیہ حمزہ اور سلم جاوید کے وارنٹ گرفتاری، اور کور کمانڈر کا داماد کون نکلا، یہ تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ ایران اسرائیل کی جنگ کے بادل بھی دسمبر میں دوبارہ اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن جو اس وقت سب سے اہم معاملہ، اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنیں علیمہ خان اور نورین خان وہاں اپنے بھائی کے دیدار کے لیے موجود ہیں، اور ظاہر ہے ان کا حق ہے وہاں دیدار کے لیے، اپنے بھائی کے لیے ملاقات کے بغیر نہ جانے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ اور صحت پہ عمران خان کی کافی تشویش ہے، پمس سے 4 ڈاکٹرز آئے ہیں عمران خان سے ملنے، لیکن علیمہ خان نے ریجیکٹ کیا ہے کہ نہیں، یہ صرف شوکت خانم اسپتال سے ہم چیک اپ کروانا چاہتے ہیں اور وہ ڈاکٹرز معائنہ کریں۔ اور علیمہ خان نے تو یہاں تک کہا کہ ہم نے تو ڈاکٹرز کا چیک اپ مانگا ہے، وہاں 50 روپے کے اسٹامپ پیپر لندن روانگی نہیں مانگی جو اتنی تکلیف ہے۔ یہ دھرنے پر آئے، لیکن وہی ظلم اور فسطائیت جو ہم 2 سال سے دیکھ رہے ہیں اڈیالہ جیل میں، بالکل وہی 26 نومبر اسلام آباد کی طرح بتیاں بجھا کر وہاں معصوم کارکنان پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ اور عمران خان کی ملاقات دیکھیں نہ ہونے کی جو ریزن ہے وہ 14 اگست کا معاملہ ہے، جو خان کا اصل پیغام۔ اس وقت عمران خان نے 14 اگست کا معاملہ احتجاج کا قرار دیا ہے، تحریک انصاف کی جماعت چاہ رہی ہے کہ اسے ہم جشن کے طور پر منائیں، جھنڈا لہرا کر احتجاج۔ ویسے دیکھیں احتجاج اور جشن میں جو فرق تو ضرور ہے، لیکن سیاسی پیغام اگر قومی موقع پر اگر پاکستان کے جھنڈوں میں آ گیا تو معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ جشن میں تو آپ جھنڈا لہراتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کے کپڑے پہنتے ہیں، احتجاج میں بھی آپ ناانصافی پر آواز اٹھاتے ہیں، مطالبات پیش کرتے ہیں، ذرا جوشیلے خطاب ہوتے ہیں زیادہ۔ لیکن 14 اگست کو اگر دیکھیں یہ جلسہ ہو، پاکستان کے جھنڈے ہوں اور ساتھ آپ کے تحریک انصاف کا پرچم ہو، خواتین کے اسکارف ہوں تحریک انصاف کے رنگ کے، اور سب سے بڑھ کر عمران خان کی تصاویر آپ کے ساتھ ہوں، تو یہ پھر آپ کا جشن نما احتجاج بن جائے گا۔ پولیس حکومت سے براہ راست تو روک نہیں سکتی، قانونی اجتماع سے کہہ نہیں سکتے کہ قومی دن ہے، اور پھر بین الاقوامی میڈیا بھی ظاہر ہے دیکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کو پتہ ہے جب لوگ جڑ جائیں احتجاج سے، ویسے بھی جو لوگ خوفزدہ ہو کے گھر سے نہیں نکلتے، پاکستان کی عوام کو آپ کو پتہ ہے لاٹھی چارج گرفتاریوں سے خوفزدہ ہے، تو یہ آزادی کے نام پہ جشن پہ لوگوں کو موبلائز کرنا آسان ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہتر حکمت عملی ہو سکتی ہے، اور پھر ریاستی کارروائیاں بھی روکی جا سکتی ہیں، اور اندرون ملک اور بیرون ملک یہ ظاہر ہے بدنام مزید ہوں گے، کیونکہ اگلے دن ہندوستان کا بھی جشن آزادی ہے، وہاں جو تصاویر ویڈیوز آئیں گی وہ بھی ذرا سوچیں کہ یہ ابھی معاملہ بھی انہوں نے ہندوستان کا بہت بڑا بنایا ہوا۔ تو سفید رنگ سبز رنگ کے ساتھ تحریک انصاف کے جھنڈے، خان کی تصویریں جگہ جگہ، مفت کی آپ کی ایک مارکیٹنگ موبلائزیشن جسے حکومت نہیں روک سکی، تو میرے خیال میں ایک اچھا موقع ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، تحریک انصاف کی حکمت عملی کام ہو، اور یہی بات عمران خان سے ڈسکس کرنی تھی اور اسے کرنے نہیں دیا جا رہا۔ پاکستانی بہرحال اپنی تیاری جاری رکھیں، اور تحریک انصاف کا جھنڈا ہر ایک کے پاس ضرور ہونا چاہیے، خان کی تصویر ضرور ہونی چاہیے، جہاں تک یہ میرا بھی پیغام پہنچ سکے سے پہنچائیں۔ اور اگست کے مہینے میں اور بھی بہت سارے احتجاج ہیں، خیبر پختونخوا کا ایک بہت بڑا احتجاج جس میں تمام سیاسی جماعتیں خیبر پختونخوا کی شامل ہو کر، جو باجوڑ میں جو آپریشن ہو رہا ہے کہ وہاں پہ حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ وہاں جو کیمپوں کے اندر لوگوں کو رکھا گیا، راشن ختم ہو چکا ہے، بالکل فلسطین والا معاملہ ہے۔ وہاں بزرگ بیمار لوگوں کی جو فریاد کرتے ویڈیوز آ رہی ہیں کہ ہمیں تو پاکستانی نہیں سمجھا جا رہا، ہمیں گھروں سے نکال کے کیمپوں میں یہاں پھینک دیا، نہ ادویات نہ کھانا۔ اور کے پی کی حکومت کو خیال رکھنا چاہیے، ظاہر ان کے پاس 157 ارب سرپلس میں بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ کس کام کے لیے ہیں؟ علی مین گنڈا پور، یہ ان کا کام ہے کہ یہ لوگوں کی زندگیاں وہاں تباہ ہو رہی ہیں۔ ابھی دیکھیں تحصیل محمد کے علاقے میں ابھی آج بھی ابریاب میں گولہ جہاں گرا، ایک بچے کی شہادت ہے، 4 شدید زخمی ہیں، کیونکہ آپ کا مقابلہ بزدلوں اور ظالموں سے ہے۔ یہ نفسیاتی جو آپ کو پتہ ہے بیماری ہے، طاقت کے نشے میں ان لوگوں کو، جو فرعون و یزید کو بھی تھی، انگریزی میں سے کہتے ہیں بلی کرنے والے نا، یہ جو فرعونیت جسے آپ کہہ لیں، یہ طاقتور ہونے کا ڈرامہ کرتے ہیں، اندر سے یہ بہت بزدل لوگ ہیں جو کبھی باجوڑ کبھی اڈیالہ کے باہر آپ کو نظر آتے ہیں، خطرناک ظالم بنتے ہیں کمزوروں کے لیے، اگر اپنے سے بڑا طاقتور ہے یہاں گھٹنوں پہ گر جاتے ہیں، اور یہ خوف چھپانے کے لیے اپنا آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، حقیقت میں ڈرے ہوئے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہے۔ ان ظالموں کے اندر کی ایک کیفیت ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، آپ ویڈیو میں نے بھی اپنے ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی لگائی ہے، ایک کمزور غریب عورت وہاں تحریک انصاف کے جھنڈے بیچ کر اپنے بچوں کے لیے رزق تلاش کر رہی ہے، اسے پتہ ہے کہ لوگ یہ خریدتے ہیں، یہ اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے بزدلوں کا گلو بٹوں کا دستہ پولیس کے روپ میں وہاں سے گر جمع ہے، جیسے اس نے پتہ نہیں کون سا جرم کر دیا، اور وہ بیچاری ان جھنڈوں کو پیک کر کے وہ یہاں چلی بھی جائے گی، شاید سے مار پیٹ بھی کریں، جیل میں بھی ڈال دیں، لیکن تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ بھی جو ظلم کرتے رہو آپ دیکھتے رہے۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہار ہے، آپ یقین کریں بخدا ان خواتین کے سامنے یہ عمران خان کو ہرانے نکلے، خان کی اہلیہ کو، بشرا بی بی کو نہیں توڑ سکے، ڈاکٹر یاسمین راشد، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، عائشہ بھٹا کو، ماہرنگ بلوچ کو، گلزادی بلوچ کو، بیبو بلوچ کو نہیں توڑ سکے، وہ سزاؤں سے، جیلوں میں قید تنہائی سے نہیں ڈریں، ان کا سارا ظلم اور طاقت کمزوروں، معذوروں اور خواتین بزرگوں پر نکلتا رہا۔ کوئی ذرا سا تگڑا بندہ آگے سامنے، ابھی وہ لال مسجد کی جو مولوی صاحب دیکھیں وہ خواتین کو پردہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، پردہ کرو ورنہ سیدھا، مطلب انہوں نے صاف بات جو کی، اب یہ ان کا اپنا عمل ہے، جو بھی وہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں یہ آپ لوگ فیصلہ کریں، لیکن ان پولیس والوں کی بزدلی دیکھیں جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک دھمکی آئی، سامنے قانون کھڑا ہے، بندہ کہہ رہا سیدھی ماروں گا، اپنے آپ کو یہ پھنی اور سانپ سب نے گی بند پتلو نے گیلی،
اور تحریک انصاف کی قرآن پاک پڑھنے والی عورتوں کو گھسیٹ گھسیٹ گھروں سے لے کے جاتے رہے. وہ بچوں کی چیخیں خود بھی سنتے تھے بلکہ موبائل فون پر سنواتے بھی تھے, ویڈیوز بناتے تھے. یہاں انہیں بلوچ خواتین اگر نظر آ جاتی تو سردیوں میں جس طرح ٹھنڈا پانی اور گرمیوں میں ان کے اوپر ظلم و ستم, یہ ادھر شروع ہو ذرا کریں تو صحیح آگے سے, لیکن وہ ادھر زور نہیں چلتا. یہاں ان کے بڑوں کا بھی یہی حال ہے. مسئلہ ہے امریکہ جا کے ایسی شکلیں بناتے ہیں جیسے یتیم ہیں بالکل, شکلیں دیکھیں گی ویڈیوز میں وہاں, اور سب کچھ بنا مانگے دے کے لٹا کے بھی آ جاتے ہیں. امریکہ کی بھی انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو دی گئی, یہ مائیکل کیرالا کے حوالے سے ہی خبریں تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو, جس نے بتایا کہ خیبر پختونخوا میں 4 سے 5 کھرب ڈالر کی معدنیات موجود ہیں, نہیں لیکن خبر انہوں نے چلوا دی. اور یہ بہت بڑی واردات انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو گھیرنے کے لیے. اب یقین کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی ایڈمنسٹریشن نے بڑا زبردست گھیرا ہے. اس پہ انہیں ماننا چاہیے کہ ایک تو انہیں نوبل انعام کا پتہ چلا کہ ٹرمپ اس کے پیچھے ہے, دوسرا معدنیات کا, اور پھر تیسرا انہوں نے جو دانہ ڈالا کرپٹو کرنسی کا. اب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کا 2019 میں سے فراڈ کہہ رہا تھا, لیکن 2024 کی انتخابی مہم میں ٹرمپ نے بٹ کوائن کانفرنس میں جا کے خطاب کر دیا, اور اس کے بعد مزے کی بات ہے جنوری میں اس نے ٹرمپ نامی بٹ کوائن بھی جاری کر دیا. اب یہ جو سالانہ بلاک چین ہے جس کی آپ کو پتہ قیمتیں آسمان تک چلی گئی تھی, وہ ٹرمپ کے خاندان کو اربوں کا فائدہ ہوا. اس کا بیٹا اس میں شامل ہے. ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے ذریعے کرپٹو کا جو پلیٹ فارم انہوں نے بنایا, یہ واردات اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گئی. اور پتہ کیسے چلی کہ اسٹیو وٹکاف جو مڈل ایسٹ کا آپ کو پتہ سارے ان کے بروکر کا آپس میں صلح کرا رہا ہے, اب اس کا بیٹا یہ پشاور کے کور کمانڈر کے داماد جو اس کا بیٹا نکلا ہے, دوست نکلا ہے. اب یہ دو اسد طور اور وہ شاہد حسن دونوں نے کنفرم کی کہ اس کا داماد ہے بلال بن ثاقب, وہ اسٹیو وٹکاف کے بیٹے کا دوست بھی وہ. تو پھر وہاں سے دانہ ڈال کے انہوں نے وہ کرپٹو کرنسی کی واردات بھی شروع کر دی جو دنیا بھر میں غیر قانونی. تو انہوں نے بڑا ہوم ورک کیا ہے, اس پہ انہیں داد دینی چاہیے. پھر تیسرا جو سب سے چوتھا اہم معاملہ دہشت گردی کی جنگ میں شامل, جس پر آج باقاعدہ امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کے ساتھ دہشت گردی کے ڈائلاگ میں شامل ہو کے انہوں نے مکمل طور پر اس میں شامل ہو گئے. اور اس کا انہیں دیکھیں ہندوستان کے معاملے پر یہ فائدے کے لیے ابھی معاہدہ جو پانی کا روکا گیا تھا, مستقل ثالثی کی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا, ورنہ یہ کبھی نہیں ہونا تھا. بھارت کو کہا جی آپ مغربی دریاؤں کو پانی کھولیں, روک نہیں سکتے آپ. لیکن جس طرح کشمیر کی قراردادیں بھارت نہیں مانتا, اقوام متحدہ کی قراردادیں فلسطین پر اسرائیل نہیں مانتا, عمران خان کی قیادت پر اقوام متحدہ سمیت انٹرنیشنل ایمنسٹی کی تمام اہم بیانات, یہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ سننے کی زحمت ہے. بھارت ان مطلب چیزوں کو انڈیا والا کہاں مانیں گے, وہ بھی طاقت کی مستی میں ان کی طرح. ان کے پاس ایک تو معیشت کی طاقت ہے, دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں انہوں نے برکس کا اتحاد بنا دیا. 32 مزید ممالک برکس میں شامل ہو رہے ہیں. یہ برازیل, روس, چین نے جو مل کے جنوبی افریقہ کے ساتھ ہندوستان کے ساتھ اتحاد بنایا, اس میں سعودی عرب, عرب امارات, مصر سمیت یہ تمام ممالک, ازبکستان, بیلاروس وغیرہ شامل ہو رہے ہیں. یہ 25% دنیا کی GDP رکھنے والے ملک ہے. آدھی سے زیادہ دنیا کی آبادی ایک طرف ہو چکی ہے. اب اس میں بحرین, ملیشیا, ویتنام, سری لنکا, میکسیکو, کویت, یہ سارے شامل ہو رہے ہیں. تو 32 مزید ممالک شامل ہونے کے بعد بھارت کو پتہ ہے کہ یہ کتنی طاقت میں آ چکے ہیں, یہ پر قابو نہیں پا سکتے, اسی لیے ایٹمی حملوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. تو یہ جو کچھ سیاسی ڈائلاگ اور بیان بازی, جی بھارت نے سنتاس معطل کیا ہے, پانی کے بہاؤ کی واضح کمی ہے. چناب میں بغلیار ڈیم بنا ہوا ہے, راوی کا بہاؤ انہوں نے 45 سال کے بعد بند کیا ہوا ہے. یہ کہتا ہے جی بھارت پانی روک کے دکھائے. ابھی تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے, انفراسٹرکچر کی کمی ہے, ظاہر لمیٹیشنز ہے, اس کی وجہ سے 4-6 مہینے لگیں گے. شہباز شریف لیکن ڈائلاگ کیا بول ہے, بیان بازی دیکھیں کہ جی میں دشمن کو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم ہمارا پانی بند کیا تو ہم سبق سکھا دیں گے. اور پانی اب نلکوں میں بند نہیں ہوتا, پورے پاکستان کا پانی ہے 24 کروڑ کا, 6-7 مہینے لگیں گے. آرمی چیف نے کہا جی ڈیم بنایا تو ڈیم پہ بمباری, تو بغلیار ڈیم تو بنا ہوا ہے, بمباری کریں. بلاول کہتا ہے 6 کے 6 دریا لے جائیں گے ہم. ڈائلاگ بیان بازی. 1971 کی جنگ میں آپ دیکھیں 93,000 فوجیوں نے سرنڈر کیا, جو عالمی جنگ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی جنگی قید. پھر شملہ اور دلی معاہدوں کے بعد وہ واپس آئے. ذوالفقار علی بھٹو نے اسے اپنی سیاسی جیت قرار دیا ان کی طرح, اور جو سرنڈر کیے ہوئے فوجی واپس آئے تو اخبارات, میڈیا نے ان کی واپسی کو عظیم کامیابی اور فتح قرار دیا. اندازہ کریں اب آپ, یہ تو خواجہ آصف نے پارلیمنٹ میں کہا کہ تینوں جگہ بری طرح ہارے ہوئے ہیں. وزیر دفاع ہے, ظاہر اس کی بات عام بندے کا بیان تو نہیں, اور انہیں تو کچھ کہا بھی نہیں گیا اس بیان پہ. دیکھیں خواجہ آصف نے کچھ نہیں کہا. جس طرح آج پاک فوج کے نام پر بنے ہوئے GHQ اپڈیٹس, پاکستان آرمی کے اکاؤنٹس بنائے, ان پہ جو گھٹیا اور گندی اور غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے, تحریک انصاف کی خواتین کی تصاویر لگا کے, اور ان اکاؤنٹس پہ انہوں نے جنرل آصم منیر, سائر شمشاد, ایئر فورس کے چیف, نیول چیف کی تصویریں لگائی ہیں باقاعدہ. انہیں کوئی نہیں پیکا آرٹ لگا, انہیں کوئی نہیں ڈھونڈتا جس طرح نوجوان بچوں کو ایک ٹویٹ پہ اٹھا لیتے ہیں, ایک اکاؤنٹ فتح کرتے ہیں ان کا. یہاں باقاعدہ یہ اکاؤنٹ چل رہے ہیں, اور اس سے لوگوں میں مزید نفرت بڑھتی ہے. یہ انہیں منع نہیں کر رہے. دیکھیں کوئی بیان آ جانا چاہیے نا کہ نون لیگ کے لوگ تو ماضی میں بھی وقت گھٹیا زبان استعمال کرتے رہے. ابھی نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف کے ساتھ ان کی باقاعدہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ جو گھٹیا زبان استعمال کرنے لوگ ہیں. تو یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے. اب ان کی سیٹنگز ہمیشہ ہو جاتی ہے, لیکن اس دفعہ سیٹنگ خراب ہوئی ہے, پھنسے ہوئے ہیں دونوں بری طرح. اور وہ ظاہر ہے ملازمت توسیع کا معاملہ, ملازمت توسیع دیں تو بیڑا غرق, نہ دیں تو بیڑا غرق. پھنسے ہوئے گنجی نہائے گا نچوڑے گا. پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے. یہ جو 18ویں ترمیم پر زرداری نے NFC کا کریڈٹ لیا تھا نا کہ صوبوں کے درمیان میں تقسیم کرا دی, مالیاتی امور, اس پہ وہ کہہ رہے ہیں ترمیم کرو, سارا معاملہ صاف کرو. زرداری نے بھی انکار کیا, جس طرح نہروں کا معاملہ تھا. تو اب دیکھتے ہیں, یہ بھی انٹرسٹنگ معاملہ ہوگا کہ اس پہ سٹینڈ کون لے گا.
اس کے علاوہ 9 مئی کا بھی فیصلہ آیا ہے جو پورا تفصیلی. صنم جاوید عالیہ حمزہ کو موقع پر موجود نہ ہونے کے باوجود سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں میں اشتعال دلا رہے ہیں. یہ جرم بتایا 5 سال سزائیں دینے کا. اوکے جی, صنم جاوید کا سوشل میڈیا میں بڑا اثر ہے. اس فیصلے میں لکھا باقاعدہ کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کو ریڈ لائن قرار دیتے ہیں, محبت کرتے ہیں, نافرمانی کا سوچ نہیں سکتے, وہ سمجھتے ہیں خان نا انصافی سے نجات ہے. یہ فیصلے میں لکھا ہے انہوں نے. اور اس میں جو انٹرسٹنگ پارٹ ہو دہشت گردی کے لاہور کے جج کو لکھا ہوا فیصلہ ظاہر ہے خفیہ پولیس کا اس نے ترجمہ کیا, گوگل سے اٹھا کے کسی نے لکھ دیا. اب خفیہ پولیس حکومتی مخالفین کے خلاف کارروائیوں میں ملوث, جو سیاسی اپوزیشن کو کمزور کرتے, یہی ہوتا ہے معاملہ. وہ اس نے اسی طرح چھاپ دیا اور پھر تسلیم کیا کہ سرگودا فیصل آباد کی عدالتوں کے بیانات مختلف ہیں. پولیس اسٹیشن میں جو ڈیوٹی دینے والا تھا اس نے کوئی رپورٹ بھی دیر سے کروائی. سارے اس میں ملک پرویز صاحب بڑے زبردست وکیل ہیں. رات اسپیس میں میری ان سے بات ہوئی ہے. کل وہ انشاءاللہ نورین خان کے ساتھ انٹرویو میرے ساتھ موجود ہوں گے. وہ آپ نے ضرور سننا ہے. 9 مئی کی ان پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. ملک ریاض کے کیسز میں بھی ایک بڑا ٹوسٹ آیا. بیریا ٹاؤن پراپرٹی نیلامی کا کیس, اس میں بینچ کو تبدیل کیا گیا. اب جے آفریدی کے انٹری اس میں ہوئی ہے. اب ملک ریاض پر انہوں نے دیکھیں جو القادر ٹرسٹ کا ایک کیس بنایا ہوا 190 ملین پاؤنڈ کا, اس میں نواز شریف کا بیٹا آپ کو پتہ ہے براہ راست شامل ہے. پھر ملک ریاض پر انہوں نے نیو مری, اس کے علاوہ جو گریس لینڈ کے اور گولف کے مختلف جو ریاستی زمین غیر قانونی طریقے سے گولف سٹی وغیرہ تخت بری میں ڈالی ہوئی ہے. پھر کراچی میں سرکاری زمین غیر منتقلی میں. اب یہ جائیدادوں کا سارا معاملہ منی لانڈرنگ سمیت براہ راست سارے کے سارے تانے بانے نواز شریف زرداری سے مل رہے ہیں. انٹرسٹنگ بات. اور وہی کیس جو ان پر پہلے لگے ہوئے ہیں آصف زرداری اور نواز شریف پر, وہی کیس لاہور کا بلاول ہاؤس بم پروف شاندار رہائشگاہ جو دی گئی ملک ریاض کی کمپنی نے بنا کے دی, تحفہ دے گئے. بعد میں تردید ضرور رہی کہ جی کوئی مفت تحفہ نہیں تھا, لیکن کتنے پیسے کسی نے نہیں دیا. کراچی میں بھی بلاول ہاؤس ہی نہیں گئے. اب نواز شریف پہ 2017 سے جاتی عمرہ کی ملاقات کے بعد باقاعدہ تمام مالی فوائد کی تفصیل بھی آ گئی, کتنے مالی فوائد اٹھائے گئے. اور یہ جو آرمی چیف اور فیلڈ مارشل آرمی چیف ہے, یہ ڈی جی آئی ایم آئی تھے, آپ کو پتہ ہے, یہ بعد میں ڈی جی ایس آئی بنے. یہ تمام رپورٹیں جو نواز شریف اور زرداری پر کیس بنے, جیسے پاناما سب سے بڑا انٹرنیشنل کیس, اس میں جو جی آئی ٹی بنائی گئی تھی, اس جی آئی ٹی میں فوج کے 2 افسران تھے. ایک تھے آئی ایس آئی کے بریگیڈیئر محمد نعمان سعید, اور ایک تھے ملٹری انٹیلیجنس کے بریگیڈیئر کامران خورشید. اچھا, آئی ایس آئی کا ہیڈ تھا جنرل فیض, اور فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل آصف تھے ہیڈ تھے ایم آئی کے. مطلب دونوں بیک گراؤنڈ چیکس کرنا, ریاستی اداروں سے ریکارڈ لینا, بیرون ملک سے اکاؤنٹ چیک کرنا, پراپرٹی کی معلومات نکالنا, پاکستان میں نیب, ایف آئی آر, ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک سب سے جو ڈاٹا لینا تھا, ریکارڈ نکالنا تھا. نواز شریف کے لوکل نیٹ ورک سے لے کے پراپرٹی ہولڈنگ ٹیکس, ٹرانزیکشنز, گواہ, سب کچھ کرنے والے یہ ایم آئی کے تھے. اور ایم آئی کس کے انڈر تھی؟ جنرل آصف منیر صاحب کے. اب آپ اندازہ کریں اتنی تیز رفتاری سے وہ پاناما کا کیس تھا. پھر آصف زرداری کا بھی جعلی اکاؤنٹس کا, پارک لین کا, واٹر سپلائی کا کیس, اس میں بھی بالواسطہ یہی مدد ہوتی. تو آج آصف زرداری ان کا سپریم کمانڈر ہے افواج پاکستان کا. اب آپ سارا معاملہ دیکھ لیں خود ہی. تو یہ پاکستان کا میڈیا جس زرداری کو مرد آہن بناتا رہا. یہ میڈیا کی تو خیر بے حسی اور یقین کریں منافقت. کشمیر کے حوالے سے یہ کہتے ہیں جی بھارت ظلم کر رہا ہے بڑا. ڈی جے ایس پی آر بھی کہتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹس میں جی بھارت اکاؤنٹ بند کرتا ہے, سوشل میڈیا کے لوگ اٹھا لیتے ہیں. کل راہل گاندھی کو گرفتار کیا گیا, عسکری صحافیوں نے ناچ ناچ کے گھنگرو اور میدان بھی توڑ دیا کہ دیکھیں جی بھارت میں بھی یہی ہوتا ہے, یہاں شور, وہاں بھی الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے. دیکھیں دھاندلی ایک روایتی الیکشن کا حصہ ہے. 1 ارب کی آبادی کا الیکشن ہے, دھاندلی تو ہوگی, جعلی ووٹس بھی ڈلیں گے, آگے پیچھے معاملات بھی کیے جائیں گے, لیکن یہ ایک معمول کی روٹین میں. پاکستان کا تو پورا الیکشن کی تباہی بربادی پھیر کے رکھتی انہوں نے تو الیکشن کے بعد تصویریں بدل کر پین کے ساتھ نمبر ڈال کے 17 کو 170 کیا ہے, فارم 47 نکال کے پورا الیکشن لوٹا ہے. اور بدماشی کی حالت دیکھیں, کمشنر پنڈی کے بعد اب سندھ کا ٹچا گورنر, شکل سے ہی وہ جرائم پیشہ لگتا ہے. وہ کیا جوتے لگا رہا ہے, رونت اور غرور کے الیکشن میں ووٹ جسے مرضی ڈالے نکالے گا ہم اپنی مرضی سے. کہتا ہے ووٹ آپ نے پہلے بھی ڈالا تو ہم نے نکال لیا. پتہ ایسی بدماشی سے کمشنر چٹھا کے بعد یہ کر رہا ہے. اور یہ بھارت کی مثالیں دیتے ہیں. راہل گاندھی کو گرفتار وہاں تو اسے 1.5 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیا. اسپیکر اسمبلی وہ نمرود صاحب, ایاز صادق صاحب, وہ کہتے ہیں جی کہ پروڈکشن آرڈر نکالنے دیکھیں وہاں راہل گاندھی 1.5 گھنٹے بعد رہا ہو گیا. اس نے پارلیمنٹ سے مارچ کیا تھا الیکشن کمیشن